خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہے، ہمارا یہ سیگمنٹ ہے۔ جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب، قبلہ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ سوالات آپ کے جن نمبر پہ آپ بھیجتے ہیں وہ نمبر اسکرینس پر آتا رہے گا۔ مجھے اگر اجازت دیں میں پہلے ذرا گزشتہ سے پیوستہ ابھی ایک سیگمنٹ تھا اور آپ حضرات چونکہ موجود تھے، میرا تواتر سے جانا ہوتا ہے یہاں پہ، تو بہت ساری کہانیاں دیکھی اور سنی۔ آپ اس پہ کیا فرمائیے گا کہ یہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کا کیا ایک طریقے سے المیہ ہے کہ اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی داستان بتانا بھی نہیں چاہتے لیکن ہمیں ویسے بتاتے ہیں کیمرے کے علاوہ، کہ جن کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، پیسے ہیں، کچھ ایکسیپشنل کیس ہو نا، مجبوری والا بات، سب کچھ ہے، یعنی ایسے بھی ہیں کہ جن کا بھائی آتا ہے وہ کہتا ہے آپ کی فیس اتنی ہے نا، اتنی نہیں، اس سے ڈبل لو لیکن اس کو وہاں رکھو یار، میں اپنے گھر پہ نہیں رکھوں گا۔ جو پیشنٹ ہے وہ خود ہم سے کہتا ہے میرے بھائی کو خالی مجھے گھر پہ ایک کمرے میں رکھ لیا، وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے سب کچھ ہے، لیکن کہہ رہا نہیں یہاں ڈبل فیس دے دوں گا لیکن گھر پہ نہیں رکھنا۔ کیا کہیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قریبی جو ذی رحم محرم کہلاتے ہیں، اگر وہ مجبور محض ہیں، ان کے پاس کوئی کفالت کے لیے معاملہ نہیں ہے، اپنے کچھ ارننگ وغیرہ نہیں ہے، تو پھر ان کی جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان پہ شریعت نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ ان کی کفالت کریں۔ صحیح۔ لیکن کفالت کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی کسی کی کوئی ایسی شرعی مجبوری ہو کہ وہ اپنے گھر میں اس کو نہیں رکھ سکتا، جی تو ایک کرائے کا مکان لے کر دے دیں، قریب کوئی مکان لے لیں، اسے کرایہ دے دیں۔ جب آپ ویسے افورڈ کر ہی رہے ہیں کہ میں وہاں دے دوں گا، تو لیکن یہاں پر رہنے سے ایک آدمی گلڈ بھی فیل کرتا ہے ذرا، اور غم اس کو بار بار محسوس ہوتا ہے کہ یار میرے سب موجود ہیں اور پھر مجھے یہاں پر ڈال دیا گیا۔ اور خصوصاً اگر وہ والدین ہوں تو یہ تو بہت بڑی بدبختی کی بات ہے، یہ تو بروز قیامت بس اللہ معاف فرمائے، ورنہ یہ تو جہنم کا راستہ ہے۔ یعنی مجھ سے ایک صاحب نے کہا، میں نے کہا بچے ہیں آپ کے؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ وہ اتنا غصے میں تھے اس عالم میں، ابھی یہ 25-30 دن پہلے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا ملنے آتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں آتے۔ اور اس نے اب اس باپ کی کیا ہوگی، اس نے کہا اب کوئی ملنے آئے گا بھی تو میں نہیں ملوں گا، اب مجھے بھی نہیں ملنا ان سے۔ تو یعنی وہ کیا کس کیفی کہ عمر کے آخری حصے میں ہے بظاہر، اور کہہ رہے ہیں میں کوئی ملنے آئے گا بھی تو نہیں ملوں گا۔ ہم بھی چونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں نا، پبلک میں رہتے ہیں بہت آپ لوگ تو ابھی آپ نے اولڈ ہاؤس کا بتایا، ایک بوڑھے باپ نے مجھے ایک تقریب کے اندر کھانا کھاتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب یہ سنا ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے، میرے بیٹے کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ یعنی کوئی اتنا میرا نافرمان ہے، میں چاہتا ہوں اس کو دنیا میں سخت سزا ملے۔ تو بہرحال جو آپ کے توسط سے جو لوگ سن رہے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کی قدر کریں، ماحول پلٹتے دیر نہیں لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کل آپ فالج زدہ ہو جائیں اور آپ نے ایک برا رویہ کسی کے ساتھ رکھا اور آپ کو اٹھا کر کوئی ایسے گندی جگہ پھینک دیا جائے جو اس سے بھی بدتر ہو۔ یہ بدتر نہیں کہہ رہا ہوں، اس اعتبار سے کہ جو آپ اس کو سمجھتے ہیں یا معاشرہ دیکھتا ہے کہ بھئی ایک اچھی جگہ سے بہرحال یہاں لیا ہے، خدا نہ خواستہ آپ کو وہاں پھینک دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمایا، میں پوری تائید کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ یہی کہوں گا کہ انسان کو ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اگر ماں باپ گھر میں موجود ہیں، رشتہ دار گھر میں موجود ہیں اور ان کی خدمت کی سعادت انسان کو حاصل ہو رہی ہے تو اس کو بوجھ نہ سمجھیں، یہ برڈن نہیں ہے، یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جس کا اندازہ ان کو اس وقت ہوگا کہ خدا نہ کرے جب وہ اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے، اور یا پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ جب وہ خود اس مرحلے میں داخل ہو جائیں گے کہ جب ان کی عمر زیادہ ہو جائے، کمر خمیدہ ہو جائے، چہرے پر جھریاں آ جائے، اور پھر اس کے بعد جب اعضاء و جوارح کے اندر اضمحلال آتا ہے، عناصر میں اعتدال باقی نہیں رہتا، تو پھر انسان کو اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس وقت یہ کام کیا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک خاص بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ احباب کے جو اس حوالے سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں، سنجیدگی بھی رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو اپنے گھر سے کام کے لیے تو جانا ہے، اگر بہو ہے تو اس کی بھی اپنی کچھ مصروفیات تو ہوں گی، بچوں کے حوالے سے ان کو بھی دیگر کام کرنے ہوں گے، تو یہ ایک کام ضرور کریں کہ اگر وہ ساتھ ہیں اور خدمت کر بھی رہے ہیں نا، تو کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر دیگر احباب کے ساتھ یہ بزرگان مل کر سوشلائز ہو سکیں، کہ جہاں پر وہ بیٹھ سکیں، ڈسکس کر سکیں، کچھ گیمز کھیل سکیں۔ میں نے کوئی دیکھا ابھی خوجہ کمیونٹی کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک اولڈ، اس کا نام پتہ نہیں کیا دیں گے، کہ جہاں شام کے بعد تمام اس خاص ایج گروپ کے لوگ آتے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، اچھی ایک حلال تفریح والے ماحول میں بیٹھے ہیں، بڑا اچھا لگا مجھے۔ اس میں مسجد کا خود ایک بہت بڑا رول ہے کہ مسجد میں جو افراد بزرگان آتے ہیں نا، تو ان کو ایک ماحول کی تبدیلی بھی ملتی ہے، کچھ دوستوں سے ملاقات ہو جاتی ہے،
خواتین اس حوالے سے جو بزرگ خواتین ہیں وہ ایک نگلیکٹڈ ایریا ہے. یس 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 یعنی یہ میری آبزرویشن ہے اور ممکن ہے کہ کہیں پر بہت اچھا کام ہو رہا ہو، لیکن اس حوالے سے بھی بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بزرگ افراد ہیں ان کو بہرحال اپنے وقت کو کوالٹی ٹائم بنانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے، جس کو آپ کلب کا نام دیں، سوشلائز کرنے کی جگہ کا نام دیں، سینٹر کا نام دیں، کمیونٹی ہال کا نام دیں، نام آپ جو بھی دیں، جائز حدود کے اندر جو کام ہو سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے. کیا بات مفتی صاحب، یہ بات نکلی ہے تو اس پہ آپ فرمائیں گے کہ اکثر ایسے کیسز بھی دیکھیں کہ اگر کسی کے شریک حیات کا انتقال ہو گیا، مرد یا عورت، عمر کے خاص حصے میں اگر کراس کر گیا 40 پلس یا وہ، اس کے بعد وہ بیچارہ، اگین اس میں مجھے لگتا ہے خواتین زیادہ یہ فیس کرتی ہیں کہ اب یعنی کوئی یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس کی ہر حوالے سے ایموشنلی بھی اور باقی ایک اس کی کچھ ضروریات ہیں ان کو ایک حلال رشتے میں، ایک نکاح کے اس میں، بلکہ اگر ایسی کوئی خاتون کر لیں، خاص طور پہ خاتون، تو پیچھے باتیں ہوتی ہیں کہ دیکھو یہ بڑی بی کے تو شوق ہی پورے نہیں ہو رہے، 45 میں نکاح فرمائے، مطلب اس طرح کے جملے ہوتے ہیں. آپ کیا کہیے گا اس پہ؟ بالکل یہ غلط سوچ ہے. ہمارے اگر مذہب اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو مذہب تو اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ اکیلے رہنے سے اور بے سہارا رہنے سے بہتر ایک تحفظ حاصل کیا جائے، صحیح. اور اس میں گھر والے ہی کردار ادا کریں. ہاں میں نے ایک مسئلہ یہ دیکھا ہے کہ خصوصاً والد کے معاملے میں کہ وہ والد کی کچھ پراپرٹیز وغیرہ ہوتی ہیں، کچھ بینک بیلنس ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں اگر ہم نے ان کی شادی کر دی یہ حصہ دار آ جائے گا، بعد میں آئے گی وہ سارا قبضے میں کر لے گی. تو وہ کہتے ہیں والد صاحب تڑپتے رہیں، ہمیں سکون ملنا چاہیے، ابا جان اپنی زندگی گزار چکے ہیں، اب ہماری لائف ہے، یہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. حالانکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے جتنی بھی نعمتیں وہ تقسیم فرما دی ہیں. واہ واہ اس کی قسمت میں ہے نا وہ ہوگا. آپ لاکھ روکیں، ابا چپکے سے شادی کر لیں گے، زوجہ آئی جائیں گی گھر کے اندر، تمہیں بعد میں پتہ چلے گا، کیونکہ جو اللہ نے ان کی قسمت میں لکھا ہے وہ ہے. تو بہتر ہے کہ اگر ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو کر لیں. ایک صاحب نے مجھے کہا جی ہمارے والد صاحب جو ہیں دیکھیں کیسے بڑھاپے کی حالت میں ماسی سے انوالو ہو گئے. تو میں نے ان کے والد صاحب پہ نہیں، میں نے ان پر کہا، میں نے کہا کیوں انوالو ہو گئے؟ آپ نے کبھی غور کیا اس بات کے اوپر؟ ایک آدمی کا جیسا آپ نے کہا تقاضائے نفسانی ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کے سامنے کہتے ہوئے شرمائے گا. اب وہ خود سوچنا چاہیے تھا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو آپ ٹھیک ہے ان کی شادی کروا دیں کسی کے ساتھ، کوئی بیوہ ہو، کوئی بانجھ خاتون ہو، چلو بچے نہ ہوں، اس طرح کے کچھ بھی کر کے ایک سہارا تو ہو. اب رات کے 2:30 بجے اگر ان کو سینے میں درد ہو جائے تو وہ دروازے بجائیں گے بچوں کے کہ بیٹا باہر آ جاؤ. اور اگر 2 دفعہ بجائے تو تیسری دفعہ بہو کہے گی اس کو باہر نکالو، بھائی ہماری نیندیں خراب کر رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی ان کا ایک سہارا ہونا چاہیے. بالکل اس میں تائید ہے آپ کی بھی اس میں 100%. آپ اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں جو پروردگار عالم نے سورہ نور کی بہت معروف آیت ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ نکاح کا اہتمام کرو، کوشش کرو. اس میں لفظ ایامہ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے اس کے اندر بڑی وسعت ہے. یعنی صرف ایسا نہیں کہ جو آلریڈی ابھی بیچلر ہیں ان کی شادی کرو، بلکہ اگر کسی وجہ سے کسی شریک حیات کا انتقال ہو گیا ہے، بیوہ ہو گئی ہیں یا زوجہ کا انتقال ہو گیا، خدا نہ کرے طلاق ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ الگ الگ زندگی گزار رہے ہیں، تو زندگی تو ختم نہیں ہو گئی. تو بہرحال صرف جنسی تقاضے نہیں ہوتے. ایک انسان کو گفتگو کرنے کے لیے ایک سامع کی ضرورت ہے کہ جس سے وہ اپنی بات کہہ سکے، گفتگو کر سکے. آدھی رات کا سہارا ایک محاورہ ہے، آدھی رات کا سہارا، جس کے لیے بھی مفتی صاحب نے بہت عمدہ ایک تمثیل بیان کی، 2:30 بجے رات. تو یہ اگر ایک انسان کو مل جائے تو واقعاً اس کی زندگی کی جو کوالٹی ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. اس کو صرف اس طریقے پر حمل کرتے ہوئے، اور وہ بھی اگر تقاضا ہو تو کوئی شریعت میں منع نہیں ہے بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ جو دوسرے معاملات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں. بالکل سے. ہم 1-2 سوالات کی بس بنے گی، ایک چلائے گا مفتی اکمل صاحب بتائیں گے انشاءاللہ. چلائے گا سوال. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا کوئی بھی اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتا ہے، یا اگر دے سکتا ہے تو اس کو بتا کے دینا چاہیے یا بغیر بتائے کے بھی دے سکتے ہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے. مختصر یہ کہ بالکل سگے بھائی کو دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کا بتا کر دینا ضروری نہیں ہے. قلب میں زکوٰۃ کی نیت ہو، آپ عیدی کہہ کر، تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. جی سر. اگلا سوال چلے گا، داؤدانی صاحب سے پوچھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم میری السلام. بیٹی حافظہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، اور اس کے رشتے کے لیے میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ آپ علماء کرام سے پوچھ کے تو کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیں کہ میری بیٹی کا اچھا اور نیک اللہ پاک سبب بنائے. یار کئی ماؤں کا یہ سوال ہوگا. یہ بنیادی طور پر دعائیں تو ظاہر کہ مؤثر ہیں اور ان کو بالکل پڑھنا بھی چاہیے. ماہ مبارک رمضان ہے، ہر ساتھ اور ہر لمحہ اس قابل ہے کہ انسان اپنی دعا خدا کی بارگاہ میں رکھے.
ख़ास طور پر جو نماز کا وقت ہوتا ہے، یعنی خاص طور پر ماہ رمضان میں جو نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے وقت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید ہے کہ اس موقع پر اپنی دعائیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اسی طرح سے جو افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کے وقت یہ روایت کے اندر آیا کہ یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر کی گئی دعا پروردگار عالم رد نہیں کرتا، تو ان مواقعوں کو بھی انسان استعمال کرے اور اپنی دعا خدا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ شب قدر آنے والی ہے، امکانی طور پر ہی صحیح ان راتوں کے اندر اپنی اس دعا کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور پھر اس کے علاوہ اگر دعا کی قبولیت کے لیے قرآن مجید کے کسی سورے کو وہ پڑھنا چاہیں تو سورہ فاتحہ بہت مؤثر ہے۔ حالانکہ چونکہ سورہ فاتحہ عام طور پر سب کو یاد ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور چیز سورہ فاتحہ بہت مؤثر ہے، اس کا بہت امپیکٹ ہے۔ پروردگار عالم نے جس سورے سے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، اگر اسی سورے سے ہم اپنی دعا کا آغاز کریں تو کتنا مناسب اور مفید ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی جو بعض دعائیں خاص طور پر وارد ہوئے ہیں، دعائے مشلول، اس کی بڑی تاکید ہے ہمارے یہاں کہ دعائے مشلول مولا نے تعلیم کی ہے، اس کو پڑھا جا سکتا ہے، دعائے کمیل پڑھی جا سکتی ہے، اس کے ضمن میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب اس میں آپ اختتامی آپ بھی فرمائیے۔ میں بہن کے اطمینان قلب کے لیے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ان چیزوں کے فیصلے فرما دیے ہیں، کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، اور وہ ظالم نہیں ہے، وہ عادل ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، بالکل عدل سے فیصلے فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شادی میں تاخیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت صحیحہ کی بنا پر ہے۔ تو ایک چیز تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو رکھے ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اسباب ظاہریہ کا اختیار کرنا سنت رسول ہے، سنت صحابہ، سنت اہل بیت ہے، اس کی سنت کی نیت سے اطمینان قلب کے ساتھ کریں۔ اب موافقت ہو گئی اللہ کے فیصلے کے ساتھ تو بہت اچھا ہے، اور اگر وقتی طور پر جو ہم چاہ رہے تھے نہیں مل رہا تو ہم یہی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو تیری رضا پر راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی کو تھوڑا محروم کرتا ہے، کچھ تکلیف دیتا ہے، تو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ موجود ہے، یہ یاد رکھیں، یہ طے ہے، یہ فارمولہ ہے۔ اور جب وہاں ملے گا نا تو بہت سے لوگ تمنا کریں گے کاش نہ یہاں نہ ملتا ملتا دنیا یار، میں۔ یہاں مل جاتا، کیا جیسے مصنوعی جنت بتا رہے تھے نا، یہ آرٹیفیشل پیراڈائز بن گئی ہے، تو ایسا وہاں پر تو اوریجنل ہوگی، Yes۔ ایسا انعام ہوگا، تو اطمینان رکھیں، اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ۔ جیسے حضرت نے فرمایا وہ چیزیں اختیار کر لیں۔ جزاک اللہ ٹھیک، بہت بہت نواز۔ اور آپ نے ٹھیک کہا، اس سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں یہ کہ وہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا نہیں یہ تو ٹھیک ہے، کچھ اور تو بتائیں۔ انہیں کو اگر آپ بتائیں نا کہ یہ 4 بکریاں اور وہ نظر ہے نا، ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں جادو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں انہیں کچھ دیکھیں، ذرا غور سے دیکھیں، انہیں بتاؤ کہ سفلی ہے، تمہاری آنکھ پھٹنے والی ہے، تمہارا باپ مرنے والا ہے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، پھر کہیں گے اوکے، وہ کہیں گے کہ جب مفتی صاحب کامل و اکمل ہے۔ بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ ایک بریک کے بعد اپنے قصے کے سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔